کہاں ہیں وہ باپ اور وہ مائیں جن سے پیدا ہوا کرتے تھے ایسے بڑے بڑے اللہ والے؟ اور کہاں ہیں ایسی فکریں رکھنے والے؟ فکریں نہیں ہیں آج. کسی کو فکر ہے کہ ہمارا بیٹا بڑے ہو کر پورے ورلڈ میں سب سے بہترین حافظ بنے. کسی کو فکر ہے اپنے بچوں کی کہ ہمارا بیٹا دنیا کے اندر ایسا عالم بنے کہ اس کا نام لیا جائے اور اللہ کے یہاں اس کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. کیا اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی یہ سوچیں ہو کہ ہمارا بیٹا اللہ والا بن جائے، ولی کامل بن جائے؟ سنیے آپ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو. گزشتہ ہفتے میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ ایک ماں، بیوہ ماں اپنے بچے کی فکر میں رہتی ہے کہ اس کو بڑا حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اللہ والا بناؤ. کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مدرسہ ہے، مکتب ہے، اللہ والے وہاں پڑھاتے ہیں. وہ ماں اپنے بچے کو، بیوہ ماں اپنے بچے کو لے کر وہاں پہنچتی ہے اور خدمت میں پیش کرتی ہے کہ میرا ایک ہی بچہ ہے. اس کے باپ کی بھی یہ تمنا تھی کہ بڑا عالم بنے، اللہ والا بنے. اور جاتے جاتے ایک بات یہ کہی اس ماں نے ان استاد محترم سے کہ آپ اس کو جب تک گھر مت بھیجنا جب تک کہ یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے. جب تک کہ اللہ کا ولی نہ بن جائے گھر مت بھیجنا. بچہ پڑھائی کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، مہینہ 2 مہینہ گزرتے ہیں، ماں کی یاد ستاتی ہے، ماں کی یاد تڑپاتی ہے. دل کے اندر ماں کی تڑپ اور ماں کی آواز کی گونجیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں کہ ماں کی یاد اس کو ستا رہی ہے. وہ استاد کے پاس پہنچتا ہے کہ آپ مجھے صرف اتنی دیر کی چھٹی دے دیں کہ میں اپنی ماں سے مل کے آ جاؤں. 1 دن کی چھٹی دے دیں، میں رکوں گا نہیں وہاں. استاد کہتے ہیں کہ اگر اس کو چھٹی دی تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چھٹی نہ دی تو اس بچے کے دل کو تکلیف ہوگی، یہ رنج اور غم کے اندر مبتلا ہوگا، پریشان. اچھا بیٹا ایک کام کرو، اتنا سبق میں تمہیں دے دیتا ہوں، اگر تم نے شام تک سنا دیا تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. بچہ جاتا ہے کمرے کے اندر، دروازے کو بند کرتا ہے، 2 رکعت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دعا کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ، میری ماں بھی بچپن سے یہی کہتی تھی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ بس آپ مجھے اتنا سا سبق یاد کرا دیجئے. اے اللہ یہ تو آپ کے بس کے باہر کی بات ہی نہیں ہے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. استاد بھی یہی کہتے ہیں، اے اللہ آپ یاد کرا دیجئے. کیا آج ایسے بچے ہیں؟ کیا آج ایسے بچوں کی تربیت کرنے والے ماں باپ ہیں؟ استاد شکایت کہلواتے ہیں کہ بچے کو سبق یاد نہیں ہو رہا. ارے صاحب ہم تو یاد کراتے ہیں، پتہ نہیں مدرسے جا کے کیوں بھول جاتا ہے. کبھی بچے سے یہ کہا کہ بیٹا اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے آپ کیا کیفیت اس بچے کے دل کے اندر پیدا کی گئی، کیا کیفیت پیدا کی گئی. وہ بچہ دعا مانگ کر سبق کو یاد کرنا شروع کرتا ہے اور چند ہی منٹوں کے اندر، چند ہی گھنٹوں کے اندر اس پورے سبق کو یاد کر لیتا ہے. استاد کے پاس آتا ہے، استاد محترم میں نے سبق یاد کر لیا. استاد سوچتے ہیں کہ اس کو سبق یاد نہیں ہو پائے گا، اتنا سارا دیا ہے تو اس کی چھٹی بھی نہیں ہو پائے گی. لیکن جب وہ بچے کو سبق سنتے ہیں تو پورا ایک لفظ اس میں چھوٹتا نہیں ہے، کہیں اٹک نہیں ہوتی، کہیں رکتا نہیں ہے، فر پورا سبق سنا دیتا ہے. اب چونکہ وعدہ کر لیا تھا اس لیے چھٹی تو دینا پڑی. چنانچہ بچہ اچھلتا کودتا، ہنسی خوب ہنستے ہوئے ماں سے ملنے کی چاہت کے اندر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. گھر کے دروازے پہ پہنچ کر دستک دیتا ہے.
کوئی آواز نہیں آتی. دوسری بار آواز لگاتا ہے کہ ماں میں تیرا بایزید ہوں، کوئی آواز نہیں آتی. تیسری بار پھر آواز دیتا ہے. چنانچہ چوتھی بار میں اندر سے آواز آتی ہے کہ میرا بایزید تو جب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. دروازہ نہیں کھولا ماں نے. سوچیے کیا تربیت کے کیا جنون ہوگا ان کی تربیت کا، کیا امیدیں ہوں گی، کیا ان کے دلوں کے اندر اللہ کی لو اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کر لینا کیا ان کی ہمت ہوگی. دروازہ نہیں کھولا ماں نے. چنانچہ بچہ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، جتنی خوشی کے ساتھ وہ گیا تھا اتنی ہی اس سے زیادہ غم لے کر گھر سے لوٹتا ہے. اور جب وہ اپنے استاد کے پاس آتا ہے پورا واقعہ بیان کرتا ہے اور استاد سے کہتا ہے کہ اگر میں کتنی ہی ضد کروں تب بھی آپ مجھے چھٹی مت دینا. چنانچہ وہ پھر اپنی پڑھائی کے اندر لگتا ہے. تقریباً 14-15 سال کی 16 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے جب، تو اس کے استاد کو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو بچہ تمہارے پاس آیا تھا اب وہ ولایت کے درجے کو پہنچ چکا ہے، جاؤ اس کو خوشخبری سناؤ اور اس کے گھر کو اس کو روانہ کرو، اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی. وہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، بچے کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز میں مشغول ہے. وہ تہجد کی نماز میں مشغول ہے. استاد پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چمٹا لیتے ہیں اور اپنے سر کی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جاؤ جس مقصد کے لیے تم آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. وہ بچہ اپنے گھر کو پہنچتا ہے، جیسے ہی دستک دیتا ہے پہلی بار میں دروازہ کھول دیا جاتا ہے. دیکھیے آپ کیسی تربیت ہوا کرتی تھی، کیا چاہت ماؤں کے دلوں کے اندر، باپ کے دلوں کے اندر ہوا کرتی تھی، کیا چاہت ہوا کرتی تھی.